الحمد لله وكفى صلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، اور تمہارا معبود وہ معبود یکتا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع آیت نمبر 163 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بھی یہی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور قرآن کریم کا سب سے اہم ترین مسئلہ الہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہماری بات مسئلہ الہ سے متعلق یہ چل رہی تھی کہ رحمت کائنات رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم والوں کے سامنے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا تو انہوں نے آپ کو صادق کہا، آپ کو امین کہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی۔ لیکن جب آپ نے مسئلہ الہ کی دعوت ان کے سامنے رکھی اور لا الہ الا اللہ کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا تو وہ مخالف ہو گئے، پتھر مارنے تک آ گئے، حتیٰ کہ آپ کو شہر سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ کون کون سا دکھ ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا؟ اسی مسئلہ الہ کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں بات یہ عرض کی تھی میں نے، قرآن کریم کے مقام آپ کو دکھایا تھا سورہ یونس کا، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ تو جواب یہ تھا کہ اللہ کو وہ مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے، مدبر نظام چلانے والا بھی مانتے تھے۔ پھر کیا جھگڑا تھا؟ اس کا جواب سورۃ الصافات میں ہے کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ جھگڑا مسئلہ الہ میں تھا۔ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن غیر اللہ کی معبودیت کی جو نفی کی جاتی تھی یہاں پر آ کے وہ بگڑ جاتے تھے، اور یہی ان کا جھگڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب آج کے سبق میں ہم نے 2-3 باتیں سمجھنی ہیں انشاءاللہ۔ ایک تو یہ کہ الہ، جیسے کہ میں نے کل کے درس کے آخر میں کہا تھا کہ قرآن نے جہاں بھی مسئلہ الہ بیان کیا ہے وہاں بنیادی طور پر 2 صفات کا ذکر ضرور کیا ہے، ایک علم اور ایک قدرت۔ اللہ کے علم جیسا علم بھی کسی کا نہیں، اللہ کی قدرت جیسی قدرت بھی کسی کی نہیں۔ اور آپ ذرا غور کریں نا، جس کے لیے بندہ جو عمل کرتا ہے نا، یہ 2 صفتیں بنیادی طور پر ضروری ہیں۔
مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس عبادت کا علم ہے۔ اگر معبود کے بارے میں یہ علم والا عقیدہ ہی نہ ہو تو پھر عبادت کوئی کیوں کرے؟ سمجھ آئی؟ یہ عقیدہ بنیادی طور پر ضروری ہے کہ معبود کو میری عبادت کا کیا ہے جی؟ علم ہے۔ دوسرا قدرت ہے، اس پر وہ سزا دینا ہے یا ثواب دینا ہے اس پر قادر بھی ہے۔ یہ علم اور قدرت یہ دو وہ بنیادی عقیدے ہیں کہ جناب جو انسان کے عمل کو عادت سے نکال کر عبادت بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عادت یہ ہے نا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عادتاً بھی بیٹھتے ہیں، نماز میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن وہ عادت نہیں، وہ عبادت ہے، کیونکہ علم اور قدرت کے نظریے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، عقیدے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کہ ہم ویسے بھی کرتے ہیں عادتاً بھی، لیکن جب رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ عقیدہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ قدرت رکھتا ہے، تو وہ ہماری عادت نکل کر عبادت بن جاتی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی دیگر اعمال ہیں یہ دو عقیدے رکھ کر جس کے لیے کیے جائیں وہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ اگرچہ بندہ زبان سے نہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن اگر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہ وہ فلاں صاحب جو ہے نا مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور جناب وہ قدرت بھی رکھتے ہیں، مجھے فائدہ بھی دے سکتے ہیں، بس یہ عبادت ہے۔ اور یہی مسئلہ الہ ہے، اسی کو الہ کہتے ہیں۔ پہلے بنیادی طور پر یہ دو صفتیں قرآن نے تو کئی مقام پر بیان کی، لیکن ہم صرف ایک مقام دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ واضح ہو جائے کہ علم اور قدرت والا عقیدہ ہی الہ بننے کا لائق ہے۔ آپ 20واں پارہ بالکل شروع سے نکالیں، سورت کا نام سورۃ النمل ہے، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، صفحہ نمبر ہے 345، 20واں پارہ شروع سے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 سے ہے، لیکن 20واں پارہ شروع سے نکالے جی۔ امن خلق السماوات والارض، یہاں پہ اللہ نے سوالی انداز میں یہی دونوں باتیں بیان کی، قدرت اور علم۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، یہ قدرتیں ہیں ساری۔ فانبتنا، بس اللہ کہتے ہیں ہم ہی نے اگائے، بھی اس پانی کے ذریعے، حدائق ذات بہجہ، باغات رونق والے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم تو ایک درخت بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جب یہ قدرت میری ہے تو پھر جواب دو، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ اور یہ ہے مسئلہ الہ قدرت۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ عجیب قوم ہے جو اللہ کے ساتھ برابری کرتی ہے، اوروں کو بھی الہ مانتی ہے، یعنی قدرت والا مانتی ہے۔ دیکھو قدرت کی بات ہو رہی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، یہ بتاؤ زمین کو قرار والا کس نے بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے بیچ میں نہریں کس نے جاری کی، وجعل لها رواسیا، پہاڑ کس نے بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، دو دریاؤں کے بیچ میں پردے کس نے لگا دیے، سبحان اللہ، ادھر میٹھا پانی ادھر کڑوا، بیچ میں پردہ۔ الہ مع اللہ، کیا بتاؤ ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ اور بھی؟ جی کوئی نہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ سب قدرتیں بیان ہو رہی ہیں۔ پھر امن یجیب المضطر، وہ کون ہے جو قبول کرتا ہے، جواب دیتا ہے مجبور کی فریادوں کا، اذا دعاہ، جب وہ مجبور اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور کون ہے جو تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا۔ اب جواب دو، الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ اور بھی؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہو جو تم دھیان کرتے ہو۔ اچھا اور سوال، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے
جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ کون ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو خوشخبری دینے کے لیے آتی ہیں اس کی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلانے والا کون؟ اللہ۔ الہ مع اللہ، بتاؤ نا کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور سوال امن یبدأ الخلق، مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کس نے کیا؟ ثم یعیدہ، پھر دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان اور زمین سے؟ الہ مع اللہ، بتاؤ نا کوئی ہے الہ اللہ کے علاوہ اور نہیں؟ قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج دے ان کو، ہاتو برہانکم، لے آؤ نا کوئی تم بھی اپنی دلیل۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی، یہ قدرتیں تو کس کی ہیں بولو؟ اللہ۔ اگر کسی اور کی بھی قدرت ہے تو کوئی دلیل تو بیان کرو نا۔ ہاتو برہانکم، لے آؤ نا اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ یہاں تک تو بیان ہوئی قدرت، اب دوسری صفت بیان ہوتی ہے علم۔ قل، کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، علم کا بیان بھی کر دیجئے، نہیں جانتا کوئی آسمانوں میں نہ کوئی زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے۔ جیسے اللہ کی قدرتوں جیسی قدرت کسی کی نہیں، ایسے اللہ کے علم جیسا علم بھی۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ جو قبر کے اندر پہنچ گئے، تم کہو نا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، وہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، فرمایا کوئی نہ، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ علم والی ذات بھی اللہ کی، قدرت والی ذات بھی اللہ کی، تو الہ بھی اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پہ الہ مع اللہ، الہ بار بار اللہ نے مسئلہ الہ کو بیان کیا۔ ہمارا سبق کیا ہے؟ الہکم الہ واحد، الہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ واپس آئیے جی، اب یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کروں، ذرا سننی بڑی توجہ کے ساتھ ہے اور بڑی قیمتی بات ہے۔ یہ ذرا دائیں بائیں والے ساتھ تھوڑا اگر سامنے آئے نا، یہ ادھر والے نظر نہیں آتے، اس سائڈ والے تھوڑا تھوڑا ادھر ہونا تاکہ پتہ چلے کہ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، باتیں میں نے تین آپ کے سامنے ابھی عرض کرنے لگا، اور بڑی بنیادی اور سمجھنے والی باتیں انشاءاللہ۔ بڑے جھگڑے، بڑے اختلافات جو دنیا میں چل رہے ہیں نا، اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ الہ کے مفہوم میں ہمیں فرق اور مغالطے اس لیے لگے ہیں کہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں نا وہ ایک جیسے ہیں۔ مثلا میں نے ابھی دو باتیں آپ کے سامنے عرض کی، علم اور قدرت، علم اور طاقت، قدرت۔ تو علماء کو بھی علم والا ہی کہتے ہیں، کہتے ہیں نا، مولوی صاحب جی علم والے ہیں جی، ڈاکٹر صاحب کے پاس علم ہے جی، پی ایچ ڈی کا علم ہے جی، علم ہے نا، وہی لفظ ہم یہاں بھی استعمال کرتے ہیں۔ طاقت اور قدرت، اے جی دوائی طاقت دیے، کہتے ہیں نا ہم۔ الفاظ ہمارے پاس وہی ہے جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، اور انہی الفاظ کے استعمال سے ہمیں لگا ہے دھوکہ۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی میں زندہ ہوں، میں کیا ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ بھی زندہ ہے، الحی القیوم، زندہ ہے، لفظ ایک جیسا بول دیتے ہیں نا۔ اسی طرح میں کہتا ہوں جی میں تمہاری باتوں کو سن رہا ہوں، آپ میری باتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ اور سمیع اللہ، اللہ بھی سنتا ہے۔ یہ الفاظ ہم جو ایک جیسے بول دیتے ہیں نا، انہی الفاظ کے، چونکہ ہمارے پاس محدود علم ہے، محدود الفاظ ہیں، انہی الفاظ کو ہم استعمال کرتے ہیں مخلوق کے لیے بھی، انہی الفاظ کو ہم استعمال کرتے ہیں خالق کے لیے بھی۔ ان الفاظ کے مشترکہ استعمال کی وجہ سے بعض مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تین باتیں اگر آپ یاد کر لیں اور سمجھ لیں، اور انشاءاللہ ایسی سمجھاؤں گا، سمجھ آئے گی ہر بندے کو۔ بھائی مخلوق کی صفات اور خالق کی صفات، الفاظ چاہے ایک جیسے بھی ہوں، ان میں تین بنیادی فرق ہے۔ کتنے بنیادی فرق ہے جی؟ پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ مخلوق کی جتنی صفات ہیں یا جو بھی مخلوق ہے، یہ حادث ہے
اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں. حادث اور قدیم کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق ایک وقت تھا جب مخلوق نہ تھی. مثلا میں آپ ہم میں سے دنیا میں کئی صدیاں گزر گئی، ہمارا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا. یہ ہے نا بات. کئی صدیاں گزر گئی. خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان کا تذکرہ بھی دنیا میں کوئی نہیں تھا. تو حادث وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو اور بعد میں ہو. پہلے نہ ہو اور بعد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حادث. مخلوق حادث ہے. پہلا فرق خالق اور مخلوق میں کہ مخلوق چاہے جو بھی ہے، عام انسان ہے، اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، جو بھی ہیں وہ حادث ہیں. اللہ کی ذات قدیم ہے. یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ کی ذات بھی، اللہ کی صفات بھی. جبکہ مخلوق ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، ایسے نہیں ہے مخلوق. بات سمجھ میں آ رہی؟ پہلا فرق بنیادی یہ ہے. اسی طرح مخلوق کا علم بھی ہے، وہ بھی حادث ہے. میں جب پیدا ہوا تب میں درس دے سکتا تھا؟ نہیں. پھر جناب بعد میں سیکھا، پھر جناب بعد میں کچھ بات سمجھ میں آئی، پھر جناب یاد کیا، پھر بولنا شروع کیا. تو یہ حادث ہے. پہلے نہیں تھا، پھر ہو گیا. ایسے ہی آ رہے گی. کوئی ڈاکٹر ہے، جو بھی علم جس کے پاس ہے، پہلے نہیں تھا. اسی طرح قدرت جو تھی، پہلے بندہ جناب جب پیدا ہوا تو اٹھ نہیں سکتا تھا، پھر بعد میں جناب آیا. ذات بھی حادث ہے، صفات بھی حادث ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے اور اللہ کی صفات بھی. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا بڑا مشہور. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا. وقت کا بادشاہ یہ کہتا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو قرآن کریم ہے نا، کلام الہی ہے، یہ حادث ہے یا قدیم ہے. اس سے بڑا جھگڑا ہوا. سمجھ آئی؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیں بعد میں قرآن اگرچہ پتہ چلا، دنیا میں بعد میں اتارا گیا، لیکن ہے تو اللہ کا کلام ہے نا، ہمیشہ سے ہمیشہ. اس بات پہ بڑا جھگڑا ہوا. امام احمد بن حنبل کو مارا بھی گیا، کوڑے بھی مارے گئے، بہت کچھ ہوا. وہ کہتے تھے نہیں، حادث کہوں تو پھر تو مخلوق عام کی طرح ہوگی. جناب بعد میں پیدا ہوا، ختم بھی ہو گیا، نعوذ باللہ. پھر قرآن بھی بعد میں آیا اور ختم. ایسے نہیں، قرآن قدیم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسے اس کا کلام بھی قدیم ہے. بہت مارا پیٹا گیا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے موقف تبدیل نہیں کیا. تو یہ وہ حادث اور قدیم والی یہ بات ہے. میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی سب کو. آ گئی ہے جی؟ بولتے نہیں. اچھا، آپ کو یہ خطا کہیے نا کہ سناؤ پھر آ گئی، پھر مسئلہ خراب ہوتا. بس آ گئی تو اعتبار ہے. پہلا فرق خالق اور مخلوق میں کیا ہوا کہ خالق قدیم ہے، ذات بھی اور صفات بھی، جبکہ مخلوق کی ذات بھی حادث ہے اور صفات بھی. دوسرا فرق خالق اور مخلوق کی صفات میں کہ خالق کی صفات لا محدود ہیں، مخلوق کی صفات محدود ہیں. مخلوق کی صفات کیا ہیں جی؟ اللہ کی صفات لا محدود. میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن میرا دیکھنا محدود ہے. یہ دیوار تک تو میں دیکھ رہا ہوں، آگے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. میں نے دیکھا، کراچی دیکھا، لاہور دیکھا، پاکستان دیکھا، سعودی عرب دیکھا، 3-4 ملک اور دیکھ لیے. میرا دیکھنا اتنا ہی ہے. کسی کا اس سے زیادہ ہے. میں نے 2 ملک دیکھے، اس نے 4 دیکھ لیے، کسی نے 6 دیکھ لیے، کسی نے 10 ملک دیکھ لیے، کسی نے 50 ملک دیکھ لیے، لیکن پھر بھی محدود ہے. پھر بھی محدود ہے. اللہ کا دیکھنا لا محدود ہے. دیکھو، ہم میں سے کسی نے جنت کو دیکھا تو نہیں، لیکن شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا. عذاب ملتا بھی دیکھا آپ نے، لیکن پھر بھی محدود ہے. پھر بھی کیا ہے؟ کسی نے تھوڑا دیکھا، کسی نے زیادہ دیکھا. کسی نے تھوڑا دیکھا، کسی نے زیادہ دیکھا، کسی نے بہت زیادہ دیکھ لیا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت بڑی نشانیاں دکھائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بڑی بڑی آیات اللہ تعالیٰ نے دکھائیں. لیکن جو خالق اور مخلوق کا فرق ہے وہ ذہن میں رہے کہ بہت کچھ دکھا دیا، لیکن پھر بھی ایک حد ہے اس کی. اور جب رب کا دیکھنا ہوگا تو وہ لا محدود ہوگا. اس کی کوئی حد ہم مخلوق میں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا، لا محدود ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح دیکھنا ہے، اسی طرح سننا ہے، اسی طرح دیگر باتیں. میں سن رہا ہوں آپ کی بات، اگر آپ سارے بولنا شروع کر دیں مجھے سمجھ آئے گی؟ ہر کوئی جو مرضی الگ الگ باتیں کرے،
مجھے کوئی سمجھ نہیں. اور رب کی شان کیا ہے؟ سارے بولیں ایک میدان. حدیث پاک میں کا مفہوم بھی یہی ہے, سارے بولیں ایک میدان میں بولیں, اپنی اپنی بولی میں بولیں, اپنی اپنی حاجت مانگیں. کوئی کس زبان میں, کوئی کس زبان میں, کوئی کیسے بولے, کوئی کیا مانگے, کوئی عزت مانگ رہا ہے, کوئی رزق مانگ رہا ہے, کوئی صحت مانگ رہا ہے, کوئی اولاد مانگ رہا ہے. اور وہ سب کی بولیوں کو سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے. مخلوق کی ایک حد ہے, سننے کی حد ہے, دیکھنے کی حد ہے, طاقت کی حد ہے, علم کی حد ہے. اللہ کی جتنی صفات بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ بولو لا محدود ہیں. وہ کیا ہیں؟ تو دوسرا فرق یہ ہو گیا, بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق کی صفات کی ایک حد ہے, خالق کی صفات کیا ہے؟ بولو لا محدود. دوسرا فرق یہ ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ عطائی ہیں, اور اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ کی عطا کی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں تو اللہ کی عطا کی ہوئی کانوں سے سن رہا ہوں. اسی طرح جناب مخلوق میں ہر ایک اللہ کی عطا سے دیکھتا ہے, سنتا ہے, جو بھی صفتیں ہیں, جبکہ خالق کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. اللہ کو کسی نے نعوذ باللہ نظر نہیں دی, وہ ذاتی صفات کا مالک ہے, وہ ذاتی اپنی قدرتوں کا مالک ہے, وہ ذاتی اپنے علم کا مالک ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آیا, اللہ نے وہی بھیجی تو آیا نا, اللہ کی عطا سے آیا, اللہ کی. اور کئی موقعوں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی روک نہیں لی, پھر وہاں نہیں آیا. سورۃ کاف میں جناب وہ مشرکین تالیاں پیٹ رہے ہیں, ہم نے سوال کیا آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہی روک لی, پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی اور بتایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. میرے محبوب یہ نہ فرمایا کرے کہ کل بتا دوں گا, کہا کرے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کل بتا دوں گا. اللہ نے روک لیا. تو عطائی علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, مخلوق میں ہر ایک کا علم ہو, قدرت ہو, جو بھی صفت ہے عطائی ہے. اللہ کی صفات کیا ہیں جی؟ ذاتی ہیں. اگر یہ تین فرق آپ نے سمجھ لیے ہیں تو جتنے بھی جھگڑے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. نمبر ایک, پہلا فرق, اللہ کی ذات قدیم ہے, مخلوق کی ذات اور صفات حادث ہیں. دوسرا فرق, اللہ کی صفات وہ ان کی کوئی حد نہیں, لا محدود ہیں, اور مخلوق کی صفات کیا ہیں؟ محدود ہیں. اور نمبر تین, اللہ کی صفات ذاتی ہیں, مخلوق کی صفات عطائی ہیں. یہ تین فرق آپ ذہن میں رہیں, نہ کوئی شرک ہوگا انشاءاللہ اور نہ کوئی جھگڑا ہوگا انشاءاللہ. مثال کے طور پہ جھگڑے ہیں نا مولویوں کے, بعض لوگ مرغے لڑاتے ہیں, بٹیرے لڑاتے ہیں, بعض مولوی بھی لڑاتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں جناب مولوی لڑ رہے ہیں. اور اس میں بڑا وہ مولوی پاپولر بھی بڑے ہو جاتا ہے, یہ بھی آپ کو بتاؤں. ہماری طرح یہ نہیں کہ پھر وہ ایک ہی جگہ میں موجود رہتے ہیں, وہ بڑے عالمی انٹرنیشنل خطیب بن جاتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ ذرا لوگ بھی ذرا شوق رکھتے ہیں نا. قدرتی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے علاقے میں لڑائیاں ہوتی ہیں, مرغے لوگ لڑاتے ہیں, اور بعد دیکھو پورا گاؤں جناب امنڈ آیا جی, علاقہ سارا امنڈ ہے. کیا ہے جی؟ لڑائی ہے جی. لڑائی دیکھنے کے لیے لوگ بڑا شوق رکھتے ہیں نا. تو دو مولوی آپس میں بحث کر رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, دو پارٹیاں الگ بن گئی ہیں. ایک کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا جی, اور فلانا فلانا واقعہ نہیں دیکھتے ہو, آپ نے پہلے بتا دیا. دوسرا کہتا ہے نہیں تھا جی, وہ آیت پڑھتا ہے قرآن پاک کی جب ہم نے پڑھی سورۃ نمل والی. جھگڑا ہو رہا ہے نا. اگر یہ تین فرق آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کہ فلاں موقع پہ آپ نے غیب کی خبر دی, ٹھیک ہے, اللہ نے وہ خبر بتا دی ہوگی نا, اللہ نے وہ خبر بتا دی ہوگی. اور یہ جو آیت پڑھ رہا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, مکمل علم تو اللہ کے پاس ہی ہے نا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بات ذہن میں رہے تو انشاءاللہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات کہ بالکل وہ بات جو مولوی صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھو واقعہ بعد میں ہونا تھا, آپ نے پہلے بتا دیا. یہ جو قیامت کی جتنی علامات ہیں حدیث میں نہیں آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں نا, بتائی ہیں نہیں بتائی ہیں, تو ٹھیک ہے بھئی, اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی ہیں, آپ نے بھی بتا دی ہیں. لیکن رہی بات مکمل علم کی, وہ تو اللہ کے پاس ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو غیب کی خبریں بتائیں آپ نے آگے بتا دی. خود قرآن پاک میں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ غیب کی اطلاع اپنے رسولوں کو دیتا ہے. اللہ نے غیب کی کئی واقعات کی اطلاع دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ نے بتا دیا امت کو, لیکن پھر بھی محدود ہے, پھر بھی محدود ہے. اللہ کی عطائی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر بتائی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا تب آپ نے بتائی, جبکہ اللہ تعالیٰ نے
سارا علم اللہ کے پاس لامحدود ہے اور ذاتی علم اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح جناب دیگر قدرت، مثال کے طور پہ معجزہ کسی نے بیان کر دیا، معجزہ، اور جی اور اصل میں یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اگر سمجھ آ جائے تو بات ختم، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ معجزے کے بارے میں دیکھو جی بڑی قدرت والے ہیں، ایک مولوی صاحب کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، سارے اختیارات ہیں۔ کیسے جی، کیا دلیل ہے؟ وہ دیکھو جی پتھر کی کنکریوں سے کلمہ نہیں پڑھوا لیا آپ نے؟ دوسرا کہتا ہے جی نہیں، ربک یخلق ما یشاء و یختار، بھائی اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ اب عام بندہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تین باتیں عام بندے کے ذہن میں ہوں تو سمجھ جائے گا بھئی قدرت مکمل لامحدود تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس قدرت کا ظہور فرما دیا، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ کا یہ معجزہ ایک حد کے اندر ہے، آپ کو اللہ نے 2 معجزے دیے، 10 دیے، 20 دیے، 100 دیے، لاکھ دیے، 1000 دیے، پھر بھی ایک حد ہے۔ ارب خرب تک جائیں پھر بھی ایک حد ہے، جبکہ رب کی جب بات آتی ہے تو وہ لامحدود ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ 3 فرق ذہن میں رہیں تو مسئلہ الہ سمجھ میں آتا ہے، اور اگر یہ 3 فرق معلوم نہ ہوں اور ان کی طرف دھیان نہ جائے تو پھر جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، مسئلہ الہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ اس بات کی نفی ہے کہ ایسی جو صفات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، ان صفات میں کوئی شریک نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے کسی کے پاس کوئی صفت نہیں۔ نمبر 2، کوئی کہے کہ جناب جو چاہے لامحدود، یہ صفت بھی کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اور ذاتی، نمبر 3، ذاتی صفت بھی کسی کے پاس کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئیے کہ یہ الہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب قرآن کریم میں ان لوگوں کو جہاں سے مغالطہ لگا ان 3 باتوں کی وجہ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ان کو، بھئی دیکھو وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے سے مانگنے والے ہیں، وہ میرے محتاج ہیں۔ اب انسان کہتا ہے کہ جناب میں فلاں کے پاس گیا، اولیاء اللہ کے پاس گیا، جناب وہ میرا کام ہو گیا۔ اللہ فرماتے نہیں، دیکھو تم نے ایک آدھ واقعہ سامنے رکھا ہے نا، اس کو دیکھ کر تم نے مکمل اختیار سمجھ لیا، یہ بات نہیں ہے، مکمل اختیار رب کے پاس ہے۔ اب اس پہ آپ کو میں صرف 2-3 مقام دکھاتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے نکالیں جی 11واں پارہ سورہ یونس نکالیں جی، صفحہ نمبر 191، 191 سورہ یونس ہے، یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے اور 28 شروع ہو رہی ہے۔ اور 191 صفحے کی آخری لائن ہے، بالکل نیچے سے دیکھیں گے، اور آیت نمبر 27 ختم ہو رہی ہے، 28 شروع ہو رہی ہے جی۔ قیامت کا دن ہے، جن ہستیوں کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے ان کی پکار شروع کی۔ جن کو نہیں ملا ذرا ساتھ والوں سے دیکھ لیں تاکہ ٹائم بچ جائے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، ٹھہر جاؤ تم اپنی جگہ پہ، انتم و شرکاؤکم، تم بھی ٹھہر جاؤ اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پس ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، یعنی ایک طرف ہم ان کو کھڑا کریں گے جنہوں نے شرک کیا، دوسری طرف ان کو کھڑا کریں گے جن کو شریک بنایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جدائی کا مطلب یہ الگ الگ کھڑا کر دیں گے۔ یا اللہ یہ ہیں وہ بزرگ جن کے سامنے ہم جھکتے تھے کہ تاکہ یہ ہمیں تیرے قریب کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم، وہ بزرگ پھر جواب میں کہیں گے ان کے شریک، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ عبادت کا مفہوم و ذہن میں رکھنا، الہ کا مفہوم 2 صفتیں ہیں، علم اور قدرت والی۔ دیکھو نا، آسان لفظوں میں ذرا کھل کر بات کریں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اعتراض ہیٹ کرنا مقصود ہے، سمجھانا مقصود ہے۔ قبر کے سامنے بندہ کسی بزرگ کھڑا ہو جائے، کہے جناب مجھے اولاد چاہیے، رزق چاہیے، وہ اس نظریے سے کھڑا ہوتا ہے نا کہ یہ بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں، اور کچھ فائدہ ہوگا تبھی تو کھڑا ہے نا، اگر یہ نہ ہو تو پھر تو جانے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔
اب وہ کیا کہیں گے اس دن؟ ما کنتم ایانا تعبدون، علم اور قدرت والا ذہن میں رکھنا، تم ہماری عبادت کوئی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہم تو کرتے تھے، کمال ہے جی، زندگی گزر گئی ایسا جناب، کوئی جگہ کوئی نہیں چھوڑی اور تسی آج انکار ہی کر مکر ہی گئے ہو سارے۔ ہاں کمال ہے جناب، متھے رگڑ رگڑ کے جناب متھا گھسا بیٹھے، مٹیاں چٹ چٹ کے معدے خراب کر بیٹھے، اور بالکل انکار ہی ہو گیا بزرگوں کہ ما کنتم ایانا تعبدون۔ وہ بزرگ پھر جواب میں کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ کس بات پہ گواہی؟ کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نے کی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، فرق ہے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں پر جانچ لے گا ہر نفس، پتہ چل جائے گا سب کو کیا آگے بھیجا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو سچا کارساز ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔ اللہ نے سمجھایا لوگوں مت سمجھو کہ ساری صفات میں نے ان کو دے دی ہیں، کچھ صفت دی ہیں لیکن ساری صفات میرے پاس ہی ہیں، ساری صفات۔ اچھا ایک ورقہ پیچھے الٹاؤ، ایک ورقہ صرف پیچھے، صفحہ نمبر 190 پہ دیکھو، آیت نمبر 17 ختم ہو رہی ہے، 18 شروع ہو رہی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہی علم اور قدرت والا نظریہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رکھتے ہیں نظریہ کہ جناب فلاں ہمارے حالات کو جانتا ہے، فلاں کچھ دے دے گا ہمیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کی کرتے ہیں جو نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا یہ کرنے والے کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ، کہتے یہ ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، سورہ زمر میں ہم نے دیکھا تھا، اور یہاں فرماتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں، اصل تو اللہ ہی ہے لیکن یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، سفارشی کر دیتے ہیں۔ اس کا جواب سنیے، قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ کر کتنا اعتبار ہے خدا کو اپنے محبوب سے، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے محبوب سے، قل کہہ کے اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے۔ قل، میری طرف سے تو جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو بما لا یعلم، جو اللہ نہیں جانتا، نعوذ باللہ، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں اور زمین میں۔ تم کہتے ہو یہ اللہ کے آگے سفارشی ہیں، اللہ کو تو کوئی علم نہیں کہ میں نے کوئی سفارشی بنایا ہے، تم اللہ کو بتا رہے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کوئی نہیں۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ کہو بے شک، بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اللہ کے آگے سفارشی، فرمایا کوئی میرے آگے سفارشی نہیں ہے، اللہ کو خبر دے رہے ہو، اللہ نے تو کوئی مقرر نہیں کیا۔ اور عموماً مثالیں دی جاتی ہیں، یہ سب کم علمی کی باتیں ہیں، نہ سمجھی کی بات، اللہ سب کو سمجھ، ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے، سب کو اللہ سمجھ نصیب فرمائے، کمی کوتاہیاں جہاں پہ ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ تو کہ جناب وہ افسر سے ملنا ہو بغیر اس کے ملازم کے، بغیر اس کے چوکیدار اور چپڑاسی کے نہیں مل سکتا، یہ باتیں بڑی گھسی پھٹی رہ گئی ہیں، پرانی باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے کہ اس کی کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کر مثال دی جائے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، خود قرآن میں اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اور اس کا بڑا آسان جواب بھی ہے، عقلی جواب بھی ہے، کہ بندہ گیا دفتر، میں گیا ہوں دفتر، میں نے کسی افسر صاحب سے ملنا ہے، ڈی سی صاحب سے ملنا ہے، ایس پی صاحب سے ملنا ہے،
اور میرے ہاتھ میں درخواست بھی لکھی ہوئی ہے کہ ان کو دینی ہے۔ قانون تو یہی ہے کہ میں ڈائریکٹ نہیں جاؤں گا، کوئی اس کا ملازم یا جو بھی آگے باہر ہے اس سے ملوں گا، ٹائم لوں گا، پھر ملاقات ہوگی۔ ظاہراً دنیا میں تو یہی قانون ہے، لیکن میں دفتر لے کر جو ڈی سی صاحب کے مین گیٹ سے اندر ہوا، ڈی سی صاحب بھی اسی وقت دفتر میں آ رہے تھے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، بھائی کوئی مولوی صاحب بندہ ہے، صوفی صاحب بندہ ہے، کہنا کہ ہاں جی صوفی صاحب خیریت ہے، تسی کدھر آئے ہو؟ ڈی سی صاحب نے مجھے خود بلا لیا، ابھی میں ان کے اس نوکر سے ملا ہی نہیں تھا، پہلے یہ مجھے مل گئے، بتاؤ جی خیریت کیسے آئے ہو؟ اب میں کبھی دائیں دیکھوں اور کبھی بائیں دیکھوں، کہ بول بھائی صوفی کیوں مولوی کیوں آئے ہیں؟ میں ادھر دیکھوں، او بول بھائی کیا مسئلہ، بولتا کیوں نہیں ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ او جی میں تھوڑا چپڑاسی دیکھ رہا ہوں۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ چپڑاسی دیکھ رہا ہوں۔ او کیوں خیر ہو چپڑاسی نو کی کہنا ہے؟ او جی پھر تھوڑے نال ملاقات ہو چپڑاسی کی ضرورت تو پیندی ہے نا، کوئی گل سمجھ آئی کوئی نہیں ہے؟ تو میں نے رکھ کے نہ مارتی ہوئی بے وقوف انسان، جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ بتا کیا کام ہے، اب چپڑاسی کو کیا کہتا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ جب اللہ خود کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، رب کہتا ہے مجھے بلاؤ، مجھے بلاؤ، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں جواب دیتا ہوں تمہاری دعاؤں کا۔ نہیں یا اللہ اس طرح تو پھر نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ یہ بالکل وہی بات ہے، بے وقوفی والی بات ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں جواب دیتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، پھر در بدر کے دھکے کھانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اور کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے علاوہ جن بزرگوں کو پکارا گیا وہ تو دن قیامت کے نفی کر دیں گے۔ اچھا اسی طرح جناب انبیاء کو بھی پکارا گیا نا، آپ ذرا نکالیں سورۃ المائدہ آخر سے 7واں پارہ صفحہ نمبر 115، 115 صفحہ ہے، 7واں پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116، صفحہ نمبر 115 آیت نمبر 116 سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ 7واں پارہ۔ سورۃ المائدہ کا بالکل آخری رکوع ہے، رکوع سے دیکھیں جی، اور کل پرسوں 25 دسمبر بھی گزری ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، ذرا یہ جواب بھی ہو جائے گا۔ آیت نمبر 116 بالکل آخری رکوع ہے سورۃ المائدہ کا جی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری امی کو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ؟ اب الہ کا مفہوم ذہن میں آئے، علم اور قدرت، جاننے والا اور قدرت رکھنے والا، یہ ذہن میں رہے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری امی کو علم اور قدرت رکھنے والا بنا لو اللہ کے علاوہ؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے یا اللہ تو شریکوں سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی یا اللہ تجھے تو معلوم ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو میرے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں تو تیرے دل کی بات کو یا اللہ نہیں جانتا، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ان کو اور تو کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بھی، وہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک وہ موجود رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پس جب تو نے مجھے اٹھا لیا،
کنتا انت الرقیب علیہم، پھر یا اللہ بات کی باتیں مجھ سے نہ پوچھ، بات کا نگران تو ہی ہے، وانت علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ تیری ذات ہے، وہی صفت محدود ہے۔ یا اللہ جب تک میں تھا میری صفات محدود ہے، وہاں تک کی بات تو میں بتا سکتا ہوں، رہی ساری باتیں یا اللہ مجھ سے نہ پوچھ، وہ بات کی باتیں تو ہی جانتا ہے۔ اچھا حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے ساتھ وہ حدیث ہی ملائیے، رحمت کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقول کما قال عبد الصالح عیسی ابن مریم، میں بھی اسی طرح کہوں گا جیسے اللہ کا نیک بندہ عیسیٰ ابن مریم جواب دے گا۔ اور عیسیٰ ابن مریم کا جواب یہ ہے، کیا ہے؟ یا اللہ ساری باتیں مجھ سے نہ پوچھ، میں وہاں تک کی بات تو بتا سکتا ہوں، ما دمت فیہم، جب تک میں وہاں رہا، بات کی باتیں یا اللہ تو جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی یہی جواب دوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اوے لوگو میرے علاوہ الہ کوئی نہیں، کیونکہ لامحدود صفات کا مالک میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ لامحدود صفات کا مالک۔ ایک ورقہ پیچھے جائیں، یہاں سے ایک ورقہ پیچھے، یہی سورۃ المائدہ ہے، صرف ایک ورقہ پیچھے جائیں، صفحہ نمبر 114 پہ دیکھیں، آیت نمبر 108 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 109 شروع ہو رہی ہے، پچھلے رکوع سے دیکھیں، یوم یجمع اللہ الرسل، وہاں تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، یہاں سارے انبیاء کی بات ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کرے گا، فیقولو، پس اللہ فرمائے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، کیا برتاؤ کیا، کیسے مانا تمہاری قوم والوں نے، اوپر سے یا اندر سے کیسے مانا؟ قالو، اللہ کے انبیاء فرمائیں گے، لا علم لنا، لا علم لنا، یا اللہ ہمیں علم کوئی نہیں، کیونکہ ہماری صفات محدود ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر محدود صفات یا اللہ تیری، ہم تو ظاہر اوپر سے جانتے ہیں، باقی صفات تو یا اللہ تیری ہیں۔ قالو لا علم لنا، یا اللہ ہمیں علم نہیں، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں، میں نے انبیاء کو صفات دی ہیں، ان کو غیب کی خبریں بھی بتائی ہیں، ان کو کئی واقعات ہم نے بتائے ہیں، لیکن مکمل کلی اور محیط علم بھی اللہ کے پاس ہے اور مکمل قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ جب یہ دونوں صفتیں اللہ کے پاس ہیں تو پھر آئیے سبق کی طرف۔ میرے خیال میں انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا مسئلہ الہ کچھ نہ کچھ، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہو ذرا سبحان اللہ، تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، یعنی اور کوئی الہ نہیں ہے، لا الہ الا ہو۔ دوبارہ اللہ نے تاکید کی، سنو کوئی الہ نہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا وہ الہ اللہ ایک ہے، پھر پتہ ہے کہ باقی کی نفی بھی ضروری ہے۔ دیکھو نا، میں کہوں کہ اب صبح ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بات بھی درست ہے، لیکن اگر ساتھ کہیں جناب کہ اب شام ہے، میں کہا ٹھیک ہے وہ بھی ہے لیکن صبح بھی ہے، بتاؤ یہ بات ٹھیک ہوگی؟ نہیں، میں کہوں گا شام نہیں ہے صبح ہے، تب بات ٹھیک ہوگی۔ سمجھ آئی نا؟ شام بھی ہے، صبح بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے کہا الہکم الہ واحد، ٹھیک ہے، لیکن لا الہ یہ بھی ساتھ کہو کہ اللہ کے علاوہ اور الہ کوئی نہیں ہے، تب بات پوری ہوگی۔ ایک آدمی صرف کہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ نہ کہے تو بات نہیں بنتی، پہلے لا سے بات شروع کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ کنویں کے اندر نا، آج چونکہ اتوار ہے اس لیے تھوڑا ٹائم مجھے پتہ ہے زیادہ ہو رہا ہے، لیکن بات ختم کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، چھٹی ہے سب کی، ڈیوٹی میں نہیں جانا کسی نے۔ کنویں میں گر گیا کتا، کیا گر گیا؟ کتا۔ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا جی کیسے کنواں پاک ہوا؟ انہوں نے کہا 60 ڈول کر دو۔ کتنے ڈول؟ 60۔ اچھا، انہوں نے نکال دی۔ دوسرے مولوی صاحب سے انہوں نے کہا نہیں نا 100 ڈول کر لینا۔ چلو جی 100 کاٹ لیے جی۔ تیسرے کہا سکا سارا پانی کڈو، میں کہا جی سارا پانی کاٹ لیے جی۔ چوتھے مولوی کو اسا کہا یہ دسو کتا بھی کڈے کہ نہیں؟ اسا کہا جی کتا تو مولوی صاحب دسے ہی کوئی نہیں۔ اسا کہا اللہ دے بندے پہلے کتا کڈو، پہلے کی کڈو؟ کتا کڈو۔ کتا اندر ہوئے تو ڈول جتنے مرضی کر لو، کنواں پاک نہیں ہو۔ پہلے لا الہ غیر اللہ کی نفی کرو، یہ جھاڑو ہے، یہ وہ غیر اللہ والا جو ہے نا اس کو نکالو دل سے باہر، پھر جناب الا اللہ، پھر الا اللہ، لیکن پہلے صفائی تو کرو، وہ تو نکالو جو اندر ہے۔ غیر اللہ کو نکالو گے
تب توحید کا نقش دل میں بٹھاؤ گے۔ شرک کی بڑی قسمیں ہیں 4۔ شرک کی بڑی قسمیں کتنے ہیں؟ 4۔ شرک فی التصرف، اختیارات میں شریک، شرک فی العلم، اللہ کے علم میں شریک، شرک فی العبادت، اللہ کی عبادت میں شریک، شرک فی الدعا، پکار میں شریک۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے، ہمارے قاری صاحب اذان دیتے ہیں، پہلے کتنی بار اللہ اکبر کہتے ہیں؟ 4 مرتبہ۔ علماء فرماتے ہیں وہ شرک کی 4 بڑی قسموں کی صفائی کے لیے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر اس کے علم میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ اکبر اس کی پکار میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اب یہ ہوگی صفائی، یہ کیا ہو گئی؟ صفائی۔ اب ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اب آئے گا توحید کا نقش، توحید کا نور۔ پہلے ہو گئی صفائی، اب آیا توحید کا نور۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، 2 بار پھر توحید کا اعلان کیا۔ جب شرک دل سے نکل گیا، توحید کا اقرار ہو گیا، اب اگلا اقرار ہے رسالت کا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب وہ بھی اقرار ہو گیا، اب تو اس قابل ہوا ہے کہ تجھے کہا جائے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے اب اس قابل ہوا ہے۔ رہ گئی رسم اعضاں روح بلالی نہ رہی، علامہ اقبال مرحوم نے اس لیے تو کہا تھا نا کہ رہ گئی رسمی اعضاں روح بلالی نہ رہی، تکبیر تو اب بھی اٹھتی ہے مسجد کی میناروں سے۔ غالباً پورے شعر تو مجھے اکثر شعر کم ہی آتے ہیں مجھے، توحید تو اب بھی گونجتی ہے مسجد کی میناروں سے۔ جس ضرب سے دل دہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، وہ ضرب جو ہے نا وہ ہمیں نہیں رہی، بس ایک رسمی اذان رہ گئی ہے۔ اور اس کو سمجھنا، یہ 4 دفعہ اللہ اکبر، شرک کی 4 قسموں کو صاف کرنا، پھر توحید کا نقش بٹھانا، پھر رسالت کا اقرار کرنا، اور پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ اب آ جا نماز کے لیے، اب آ جا عبادت کے لیے، اور آخر میں پھر اللہ اکبر کا بھی وہ دھیان کرنا، وہ بھلا نہ دینا، اور لا الہ الا اللہ توحید کا نقش بٹھا کر ہی میرے گھر میں آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک کی گندگی ساتھ لے کر آ جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو بڑا مہربان بھی ہے، نہایت رحم والا بھی ہے۔ وآخر دعوانا